إليك إله الخلق أرفع رغبتي. لیکن خاص رزق حلال کے لیے، مال میں برکت کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ پڑھا کرو، یعنی ہر رات سونے سے پہلے، اب مغرب کے بعد پڑھ لو یا عشاء کے بعد، تو جو سورۃ واقعہ حضور نے فرمایا پڑھیں گے اللہ ان کو فاقہ نہیں دے گا۔ اسی طرح آثار صحابہ میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، سلام کیا اور پوچھا کہ ماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے فرمایا ذنوبی، مجھے گناہوں کی تکلیف ہے۔ فرمایا ما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا رحمت ربی، میں اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ تو اب حضرت عثمان نے فرمایا افلا نرسل الیک طبیبا، میں مدینہ منورہ سے اپنا شاہی طبیب بھیجوں تیرے پاس؟ تو حضرت عبداللہ نے سنایا ان الطبیب قد رآنی، طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا طبیب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب کہتے افعل ما یشاء، میں جو چاہوں گا کروں گا، یعنی طبیب اللہ کی ذات ہے، اصل تو شفا دینے والے وہ ہیں۔ چونکہ تھوڑے سے ناراض بھی تھے حضرت مسعود، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں اب اللہ کا شکر ہے بیت المال میں بہت کچھ ہے، میں آپ کے لیے کچھ رقم بھیج دوں ہدیہ۔ انہوں نے فرمایا حضرت جب میں تندرست تھا تو تم نے کبھی نہیں بھیجا، اب موت کے کنارے میں پیسوں کو کیا کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تمہاری لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے کام آئیں گے پیسے۔ فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرائی ہوئی ہے، ان کو فاقہ نہیں ہوگا کبھی، تمہارے پاس پیسے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ ہر مسلمان، مرد ہے عورت ہے، وہ پڑھا کرے، یاد نہیں ہے تو قرآن کھول کے پڑھ لے۔ اور رزق کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار، کہ جتنا ہو سکے استغفار کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب سے معافی مانگتے ہو، استغفار کرتے ہو، یمددکم باموال وبنین، میں تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا، اولاد بھی بڑھا دوں گا۔